محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 81 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 سے 109 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت میں چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ناظرین، قرآن کی تعلیمات پر غور کیجئے کہ سب انسانوں پر رحم کرنے اور آپس میں مل جل کر رہنے، الفت و محبت، نرمی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن یہی فرماتا ہے کہ تم نیکی اس وقت تک حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب ہمارے نزدیک محبوب شے کون سی ہے، پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو پسندیدہ چیز مال ہے، یعنی مال کے ذریعے ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں گے تو اس سے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نیکی کو مقرر فرمایا ہے وہ نیکی ہمیں نصیب بھی فرما سکتا ہے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا، جب یہ آیت شریفہ اتری تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے والد محترم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کو مدینہ منورہ میں کھجوروں کے ذریعے سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی تھی، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی اگر شے موجود تھی تو وہ ان کا باغ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جاتے اور وہاں پر میٹھا پانی بھی نوش فرماتے۔ اس باغ کا نام بیروحہ تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ جب چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد محترم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت سنی کہ نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ تو یا رسول اللہ، میرے نزدیک میرے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز میرا باغ ہے، تو میں آج میرے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو ناظرین، آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تو اس کے بعد جو لوگ عہد سے پھر جائیں تو وہی نافرمان ہیں۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ خوشی یا ناخوشی اسی کی فرما بردار ہے، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئیں، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ یہ پیغمبر برحق ہیں جھٹلانے لگے، حالانکہ ان کے پاس رسول کی سچائی کی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ناظرین، ہم سن رہے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم چوتھا پارہ یعنی لن تنالوا البر کے بارے میں سن رہے تھے کہ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسانوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کے مشکلات کے وقت ان کے کام آنا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے رہنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بندہ سب سے زیادہ مقرب بن سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم جو چیز پسند کرتے ہیں وہی چیز کو دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ آج ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات اور ہمدردی، بھائی چارگی کو اپنے اندر لازم کر لینا چاہیے، اور یہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے شخصی طور پر اس کو لازم کر لیں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے سارے لوگوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی اور بھائی چارگی عام ہو جائے گی، اور جب یہ عام ہو گئی تو ساری دنیا میں امن و شانتی، محبت و الفت اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چلیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا اور اس وقت
ان کا کوئی مددگار نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اور اس کی کوئی عبارت اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا حال یہ ہے کہ جو اس جگہ داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہہ دو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام فرمان الہی، ہم لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین ہم پروگرام فرمان الہی میں قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، تو تلاوت کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو باوضو رہنا چاہیے،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن پاک کو پاک لوگ اور باوضو رہ کر ہی چھوئیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ہم ہاتھ لگائے بغیر اگر قرآن کی تلاوت کریں تو آداب میں یہ بتلایا گیا کہ اس وقت بھی وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو ناظرین، ہم اس بات کا خیال رکھیں اور یہی کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم باوضو رہیں۔ تو آئیے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان ان کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد
پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مال خرچ کرنے، محبت الفت کے ساتھ رہنے اور غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وقت اجازت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔